جب بھی میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں، یقیناً مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اسکرین کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ان پروگرامز کو سنتے اور برکت پاتے ہیں، اور میں بھی اپنی طرف سے ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کروں وہ دل سے کرنے والا ہوں اور آپ کی زندگی پر ان کا گہرا اثر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں نے میری شخصی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر کیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، ایک اور عنوان یا ایک اور موضوع پر بات کروں گا، اور وہ یہ کہ خدا کی نگاہ میں افضل کیا ہے۔ خدا کی نگاہ میں افضل کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو خدا کو میری اور آپ کی زندگی میں زیادہ بھلی لگتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی شخصیت کے مالک ہو جائیں۔ اور آج اس تعلق سے میں آپ کی خدمت میں ایک متن یعنی ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مقدس لوکا کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا 14 باب ہے اور اس کی پہلی 6 آیات۔ لوکا 14 اور اس کی پہلی 6۔ کتاب مقدس میں جو اردو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے: پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانے کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ آمین۔ یہ جو حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا، اس حوالے کے پیچھے اس وقت کے جو مذہبی علماء تھے ان کی سوچ کی بھی عکاسی ہو رہی ہے، اور نہ صرف اس وقت کی بلکہ عہد حاضر کے علماء کی سوچ کی بھی عکاسی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، ان کے خیالوں کو بدلنا چاہتے تھے، ان کی نیتوں اور ارادوں کو بدلنا چاہتے تھے۔ ایک انقلابی سی شخصیت تھی جو لوگوں کو سر تپا فلی خدا میں پیوست دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس وقت کے جو یہودی علماء تھے وہ اپنی سیٹ کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی آگے بڑھ جائے، ہم سب سے آگے ہوں، باقی سب پیچھے ہوں۔ ان کی سوچ اور ان کے خیال کچھ ایسے تھے۔
لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی مذہبی علماء تھے یہ لکیر کے فقیر تھے. انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا, مسیح یسوع کو بھی صلیب تک پہنچا دیا, اور مسیح کے ماننے والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی, اور کلیسیا مقدسوں کے خون پر بنی ہے, یا یوں کہنا چاہیے کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے, اور مسیحی تاریخ مسیحی شہداء کے خون سے لکھی ہوئی ہے. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسیحا اس دنیا میں آئے, آپ چونکہ لوگوں کی سوچ اور ان کے خیالوں کو بدلنا چاہتے تھے, اس سبب سے جو یہودی مذہبی علماء تھے وہ آپ کی مخالفت میں اتر آئے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو یہودی تھے ان میں بھی کئی مذہبی فرقے تھے. ان میں سے ایک فرقہ فریسی تھا, اور یہ شرع کے عالم تھے, یعنی شریعت کے عالم تھے. تورات گویا ان کو آتی تھی, شرعی قوانین سے وہ واقف تھے, اور وہ یہودی شریعت کے عین مطابق چلنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق چلنے کا درس دیتے تھے. لیکن ایک عجیب سی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو 10 احکام ہیں, یعنی احکام عشرہ, 10 حکم جو بزرگ موسیٰ کو کوہ سینا پر سے خداوند کریم نے بخشے ہیں, ان احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ تم سبت کا دن پاک ماننا. سبت بائی دا وے 7ویں کو کہتے ہیں, اور یہ ہفتے کے 7 دن ہیں, اور یہ 7ویں دن کی بات ہو رہی ہے. اتوار گویا پہلا دن, اور پھر سیچرڈے یہ 7واں دن سبت کا ہوتا تھا. عہد جدید میں ہفتے کا پہلا دن بروز اتوار ہے. دیکھیے, سبت اور اتوار ان دونوں کی ہمارے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے. مسیحی لوگ اتوار کو گرجا گھر جاتے عبادت کرتے ہیں, اگرچہ باقی دنوں میں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو یہ دن چھٹی کا ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ دن ہے جس سے متعلق اہل کلیسا یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اس دن یعنی اتوار کو مردوں میں سے جی اٹھے تھے. اس سبب سے اس دن کی اہمیت ان کی نگاہ میں بہت ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم سبت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر آج بھی جوں کی توں ہے, کیونکہ خدا نے ان 10 احکام میں یہ کہا تھا کہ تم سبت کے دن کو پاک ماننا. اس سے مراد یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ 6 دن تم کام کاج کرو, لیکن 7ویں دن کام سے فارغ ہونا ہے. اور یہ جو 7واں دن ہے گویا تم فلی میرے لیے مخصوص کرو,
اور اس دن تم میری بندگی اجتماعی طور پر مل کر کرنے والے ہو، اگرچہ عبادت ہفتے میں ایک ہی دن نہیں ہوتی، اتوار والے دن یا جمعۃ المبارک کو یا سبت کے دن ہی، لیکن خدا کے کہنے کا مطلب یہ تھا ایک دن تم الگ کر لو، وقف کر لو، جس دن تم میری حضوری میں آؤ، میں تجھ سے باتیں کروں اور تم مجھ سے باتیں کرو۔ اب یہودی علماء جو تھے انہوں نے روزے سبت کو ایک ایسا قانون بنا دیا تھا، ایک ایسی طرح دے دی تھی اس سبت کے دن کو کہ عبادات تو کجا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس روزے سبت کو اتنی زیادہ ترجیح دے دی کہ کوئی مر رہا ہوتا تو پوچھتے تک نہیں تھے۔ ایک خاص حد تک وہ سفر کرتے تھے، اس سے زیادہ سبت والے دن وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ لکیر کے فقیر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ خدا کے کہنے کا یہ مطلب اور مقصد قطعی طور پر نہیں تھا۔ جب خدا نے کہا کہ اس دن کو تم کام کاج نہیں کرنا، اس کو پاک ماننا، تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بھی اچھا کام تم نہیں کر سکتے۔ نو اینڈ نیور، یہ کہنے کا مطلب قطعی طور پر نہیں تھا۔ جو مقصد تھا، پیچھے روح تھی، وہ یہ کہ ایک دن کو الگ کر لو اور خداوند کے حضور اس دن کو گزارو، رب العزت کے حضور۔ لیکن دوسری طرف اس عبادت کے دن اگر تم کسی مجبور اور لاچار شخص کو دیکھتے ہو، کسی مریض اور بیمار کو دیکھتے ہو، تو اس کا مسئلہ حل کرنا، اس کا خیال رکھنا، ممکن ہو تو اس کا علاج کرنا، یہ تمہاری روزے سبت کی عبادت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب یہی بات میں یوں کہوں گا کہ مسیح کے وقت جو یہودی عالم تھے، یوں لگتا ہے کہ اگرچہ سائنس اس وقت بہت ترقی نہیں کر گئی تھی، ٹیکنالوجی نے اتنے زیادہ مار کے نہیں مارے تھے، لیکن روح میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے مسیح خداوند پر CTTC یعنی کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے۔ کیمرے تھے نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیحا کا ہر عمل ان کی نگاہ میں تھا کہ کب کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، ان کی نگاہ میں تھا۔ مسیح کے ہر عمل پر ان کی نگاہ تھی۔ ان کی ایسی بعض کی نگاہیں تھیں کہ جن نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا اور چھپ نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی مسیح سے تعصب تھا، مسیح خداوند سے ان کو نفرت تھی، مسیح خداوند کی وہ مخالفت کرتے تھے، جس سبب سے ہر ممکن طریقے سے ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا پتہ کاٹا جائے، اور وہ ایسے عمل کرتے تھے، یعنی ایسے طریقے اپناتے تھے جن طریقوں کے ذریعہ سے ان کی نگاہ میں مسیح ڈیفالٹر نظر آئے، مسیح پر انگلی رکھی جائے اور کہا جائے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے، اور کسی طرح سے اس کو رومی
سرکار کے قانون کے مطابق بھی اور یہودی مذہبی فتویٰ کے طور پر بھی اس کو گرفتار کیا جائے اور پکڑا جائے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ مسیح کے مخالف تھے اور وہ سوچتے تھے، ہر ایک عمل پر غور کرتے تھے، کہیں کوئی غلطی کرے تو اس کو پکڑے، کہیں کوئی غلطی کرے تو اس کو پکڑے، کہیں کوئی غلطی کرے تو اس کو پکڑے۔ اور کئی بار انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، لیکن مسیح خداوند وہی کرتے تھے جو ٹھیک تھا۔ اب ایک سبق سکھانے کے لیے وہ ان یہودی مذہبی علماء سے مخاطب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فریسی تھے، ان کے مذہبی سرداروں میں سے کسی کے گھر مسیحا کی دعوت ہوئی اور مسیحا گئے، اور یہودی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی یہ ایسا عمل کرے جس سبب سے اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور مسیح خداوند تو پہلے جانتے تھے کہ میری آلریڈی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس مخالفت کے سما میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اس بات سے تو مسیحا پہلے سے ہی واقف تھے۔ اب یہ سبت کا دن تھا، اور سبت کے دن کیا ہوتا ہے کہ یسوع نے ان شرع کے عالموں سے ایک سوال کیا جو وہاں اس دعوت میں موجود تھے، اور وہ سوال کرنے سے پیشتر یہاں ایک معجزہ ہوا۔ اپنے اس الہی اختیار کے مطابق آپ نے ایک شخص جس میں جلندر تھا، غالباً یہ مرگی کی پرابلم تھی، اس جلندر کی مرض سے اس شخص کو آزاد کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیے، یہ شخص جو اس مرض میں مبتلا، پانیوں میں آگ میں گرتا، یہ پرابلم اس کو لے بیٹھتی، کوئی حل اس کا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود اور اغلب ہے کہ گھر کے سارے افراد ہراساں پریشان تھے۔ شعبہ طب کسی بھی طرح سے کام نہیں آ رہا تھا، اور مسیحا نے مناسب جانا کہ آج اس دن اس شخص کو اس مشکل سے رہائی دلائی جائے۔ چنانچہ مسیحا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس شخص کو جس میں جلندر کی مرض تھی، اس کو شفا دی اور آزاد کیا۔ یہ جو مذہبی علماء تھے، یہ مسیح کی طرف نشست باندھ کر گویا دیکھ رہے تھے، شست باندھ کر دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ان کی نیتوں اور ان کے خیالوں اور ان کے ارادوں کو جانتے ہوئے مسیح خداوند نے ان سے کہا، تم ہی بتاؤ کہ روزے سبت کو کسی بیمار کو شفا دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم خود ہی بتاؤ۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ چپ رہ گئے، کیونکہ مسیح نے اس شخص کو ہاتھ لگا کر اس کو کہا، اب تو جاؤ۔ اور پھر مسیح خداوند نے ان کی سوچ اور ان کے خیالوں کو جانتے ہوئے یہ کہا کہ اگر سبت کا دن ہو، ہاں یہ دن ہے تو عبادت کے لیے،
لیکن آپ کا بیل یا آپ کی گائے گدھا سبت کے دن ایک گڑھے میں گر جائے، کنویں میں گر جائے، تو کیا تم روزے سبت کو اسے نکالو گے نہیں؟ یا تم اس دن کے گزر جانے کے منتظر رہو گے؟ کیا کرو گے تم؟ اور کلام کہتا ہے وہ خاموش رہے. ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اب جواب دیں تو کیا جواب دیں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کسی انسان کی کسی مشکل وقت میں مدد کرنا ہمارے نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ گراں قدر ہے. کسی مشکل وقت میں کسی شخص کی مدد کرنا ہمارے نمازیں ادا کرنے سے کہیں زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے. فریسی اور فقیہی یہودی مذہبی علماء یہ سوچتے تھے کہ سبت پر کوئی اور کام نہیں کرنا ما سوا کے شرع کی، تورات کی تلاوت کی جائے. لیکن دوسری طرف جب میں آج کی دنیا کو دیکھتا ہوں تو اس دنیا میں بھی ایون اگر میں 80 کی دہائی کی بات کروں تو بے شمار ایسے لوگ اٹھے، حاکم اٹھے، جنہوں نے جمعۃ المبارک کو دکانیں بند کروا دینے کا حکم دیا. میں چشم دید گواہ ہوں کہ اگر کسی کی دکان پھر بھی جمعے کے دن کھلی ہوتی اس کے شٹر توڑے جاتے اور اس شخص کو جس کی وہ دکان ہوتی اس کو ڈنڈے برسائے جاتے تھے، اس لیے کہ تو نے جمعہ کی نماز کے وقت کیوں دکان بند نہیں کی. اگر کوئی حکیم ہوتا، اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا، ڈسپنسری ہوتی تو وہ کہتے شٹ اٹ ڈاؤن رائٹ ناؤ. اور اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو اس کی دکان اور اس کے اس بزنس کا اٹھیا ناس کیا جاتا. اور کرنے والے کون تھے؟ عالم لوگ. جب عالم لوگ، ہم جو داڑیوں والے ہیں، جب ہم عام پبلک کو ہوا دیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، ہماری ہر ایک بات کو وہ الہام سمجھ کر میدان میں آ جاتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں، عمران خان کے برخلاف جو ریلی تھی اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ کون لوگ تھے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان فرشتہ ہے، نہ ہی کوئی اور فرشتہ ہے، نہ ہی نواز شریف کے بارے میں سوچتا ہوں. ہم نے تو کسی کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. آسمان والا زمین پر آیا، ہم نے اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا. پھولوں کے ساتھ سٹیج پر لانے والوں کو جوتیوں کے ساتھ ہم نے اتارا. یہ ہماری خصلت ہے، یہ ہماری نیچر ہے. اور اب کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت یہاں پر روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ آج کی دنیا میں بھی دنوں کی اہمیت ہے. ہم خود پابندیاں لگانے والے ہیں، ہم خود لوگوں کو مجبور کرنے والے ہیں کہ اس دن میں یہ کرو اور اس دن میں یہ کرو اور اس دن میں یہ نہیں کرو. حال ہی میں فیس بک کافی یوز کرتا ہوں، اور وہ بھی خاص پرپز کے لیے. مجھے فیس بک پر ایک چھوٹی سی ویڈیو نظر آئی، اور وہ ویڈیو سندھ کے کسی ہاسپٹل کی تھی.
ایک فلاحی کام کرنے والا شخص روتا ہوا کسی ایسے شخص کو جس کو 2 ٹانگوں والے انسانوں نے حیوان سمجھ کر پھینکا ہوا تھا اور اس کے پاؤں پر کیڑے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کو ہاسپٹل لے کر آئے، اور ہاسپٹل جہاں پر شعبہ طب کے ماہرین موجود ہوتے ہیں، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی چھٹی چلا گیا، کسی کا ٹائم پورا ہو گیا، کوئی کیا اور کیا، چڑیاں اڑ گئیاں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو فلاحی کام کرنے والا شخص تھا، اس نے رینجرز کو فون کیا، اور رینجرز والے آئے، اور انہوں نے آ کر اس شخص جس کے پاؤں سے گویا بدبو بھی آ رہی تھی، دوائی ڈالی، کیڑے صاف کیے، اور پھر اس کو اس لائق کیا کہ اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ او میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئے ہم اتنے بھی مذہبی، اتنے ہی زیادہ لکیر کے فقیر بننے والے نہ ہوں، خدارا نہ ہوں، کہ پاس کوئی مر رہا ہو اور ہم ان دنوں اور مہینوں اور سبتوں اور جمعۃ المبارک اور اتوار المبارک کے ایسے غلام بن جائیں کہ ہم کسی غریب اور نادار کی مدد نہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہی عبادت ہے۔ اتوار کو گرجے نہ جانا، کسی غریب اور کسی نادار شخص کی اس کے بجائے اس دن مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے زیادہ بڑی عبادت ہے۔ میں یہ کہہ کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر اتوار کو گرجے جانے میں ڈنڈی مارے، نہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ عبادت ضرور، عبادت گاہ میں ضرور جائیں، عبادت گو ہوں، لیکن جس کی عبادت کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ انسانیت بھی تو کچھ ہے، اس کا بھی تو خیال رکھا جائے۔ بروز جمعہ کو اگر میں دکانیں بند کروا دیتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں آؤ نماز کے لیے آؤ، اچھی بات ہے، لوگوں کو کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی میڈیکل سٹور سے کسی ایسے شخص جس کی سانس رکی ہوئی ہے، میڈیسن نہیں ملتی، میڈیسن نہ ہونے کے سبب سے وہ مر جاتا ہے، میری یہ عبادت کس کام کی ہے؟ میرے یہ سجدے کس کام کے ہیں؟ مجھ سے بڑا منافق اور ریاکار کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میں انہی باتوں سے تنگ تھا جہاں پر میں ماضی میں تھا، اور جب میں مسیح میں آیا میں نے دیکھا کہ اب یہاں پر تو لوگ دور دور جا کر جزام یعنی کوڑ کے مرض سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے زخموں کو دھوتے ہیں۔ اس محبت کو دیکھ کر، اس پیار کو دیکھ کر جو خداوند نے ان کے دلوں میں ڈالا، میری سوچ بدلی اور میں مسیح کے پیچھے ہو چلا۔ یہی سبب ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے سارے میڈیا فیسلٹیز یوز کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔